شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والفصاحة في المتكلم. میں نے آپ کو بتایا تھا شاہ مبارک سگریٹی سب ختم. والفصاحة في المتكلم. میں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں فصیح اس کو کہتے ہیں جو 2 گھنٹے بیان کرے، 4 گھنٹے بیان کرے. ٹھیک ہے. بلغاء کی نزدیک فصیح اس کو کہتے ہیں جس میں قدرت ہو کلام کرنے کا، جس میں قدرت ہو اظہار مفی ضمیر کا، وہ فصیح ہے، اگرچہ وہ ایک لفظ زبان سے نہ نکلے. اور جس میں یہ قدرت نہ ہو، اگر وہ 4 گھنٹے بھی بیان کرے تو وہ فصیح نہیں ہے، وہ ٹیپ ہے. ٹیپ کو چالو کرو تو وہ پٹا جو ہے 4 گھنٹے بھی چلتا ہے، لیکن اس کو کوئی فصیح کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر قوت نہیں ہے. اس لیے مصنف نے فصاحت فی المتکلم کی تعریف میں فرمایا ملکۃ، یہ ایک قوت ہے، یقتدر بہا، کہ قادر ہو گئے متکلم اس قوت کے ذریعہ علی التعبیر، بیان پر، عن المقصود، معنی مقصود سے، بلفظ فصیح، لفظ. ٹھیک ہے. اب ملکہ کسے کہتے ہیں؟ تو جناب ایک حال ہے، ایک ملکہ ہے. ایک حال اس صفت کا نام ہے جو قابل انفکاک، اور ملکہ اس صفت کا نام ہے جو قابل انفکاک نہ ہو. جب آپ فارغ ہو جائے تو آپ کا علم حال کے درجے میں ہے، وہ آپ بھول سکتے ہیں، وہ آپ سے منفک ہو سکتے ہیں. اگر 1 سال اپنی تدریس نہیں کی تو ایسے کنگال ہوگے جیسے نحومی شروع کرتے وقت کنگال ہوگے، کیونکہ وہ علم حال ہے، اور حال محفوظ ہے. حال یحول و حولان، نقل ینقل و نقلان، وہ منتقل ہوگا. حدیث میں بھی ہے کہ یہ علم وحشی اونٹ کی طرح ہے. وحشی اونٹ کو اگر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو رسی سے باندھ لو، اور اگر رسی آپ نے کھول دی یہ ہاتھ سے نکل جائے گا. علم کی رسی جو ہے وہ تدریس کرو گے علم کو روکو گے، تدریس چھوڑو گے علم بن جائے گا. تو ابتدائی فراغت میں علم کس درجے میں ہوتا ہے؟ حال کے درجے. اور 10-15 سال تدریس کے بعد علم ملکہ بنتا ہے، یعنی پھر وہ قابل انفکاک نہیں ہے. جیسے آپ سے عقل، شرب، قضاء حاجت کی صفات منفک نہیں ہوتی. جب تک آپ زندہ ہے تو عقل کی چاہت ہوگی اور پینے کی چاہت ہوگی، فراغت کی چاہت ہوگی، آپ سے منفک نہیں ہے. یہ ملکہ ہے. علم کو ایسا ملکہ بناؤ. ٹھیک ہے. اس لیے فرمایا فصاحت فی المتکلم ملکہ. ملکہ کیفیت وہ صفت ہے راسخۃ جو مضبوط ہے فی النفس، دل کے اندر. ٹھیک ہے. اب ملکہ کی تعریف میں کیفیت کا لفظ ہے تو ایک کم ہے، ایک کیف ہے. کم مقدار کو کہتے ہیں جو قابل تقسیم ہے، اور کیف جو ہے یہ قابل تقسیم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کم وہ چیز ہے، مقدار ہے جو قابل تقسیم ہے. جیسے یہ طول، یہ کم ہے اس لکڑی کا، یہ قابل تقسیم ہے. اور کیف وہ ہے جو قابل تقسیم نہیں ہے، جیسے یہ سواد رنگ، یہ کیف ہے. تو کہتے ہیں کیفیت عرض، یہ ایک صفت ہے لا یتوقف تعقلہ، کہ اس کا تصور موقوف نہ ہو تصور غیر پر. صفت کی 2 قسم ہیں، ایک اضافی، ایک حقیقی. صفت اضافی اس کو کہتے ہیں کہ اس کی تعریف موقوف علی الغیر، جیسی ابوت صفت ہے اب کا، یہ صفت اضافی ہے کیونکہ ابوت کی تعریف کرو مان لہل ابن، تو دیکھو ابن پر موقوف ہوا. اور بنوت صفت اضافی ہے کیونکہ بنوت کی تعریف کرو مان لہل اب،
وہ اپر موقوف ہے. یہ ہے صفت اضافی. اور کیفیت اس صفت کا نام ہے لا يتوقف تعقلہ، کہ موقوف نہ ہو اس کا تصور علی تصور الغیر. جیسے وجود اب کی صفت ہے. اب وجود کی تعریف یہ نہیں ہے من لہ الاب، اور اس کی تعریف ہے من لہ الابن. ولا يقتضي القسمت، اور یہ مقتضی قسمت کا بھی نہیں. مقتضی قسمت کو نہیں. مقدار تو قابل تقسیم ہے، لیکن یہ کیفیت جو سواد ہے یہ قابل تقسیم نہیں. ولا قسمت، اور قابل عدم قسمت کا بھی نہیں ہے. نقطے سے اعتراض کیا. نقطہ عرض ہے لیکن مقتضی ہے لا قسمت کا. نقطہ کسے کہتے ہیں؟ ما لا يقبل التقسیم طولا ولا عرضا ولا فوقا فی محلہ، جب یہ عرض اپنے محل میں ہو اقتضاء اولیہ، اور یہ مقتضی قسمت کا نہیں ہے، بذات بطبع ہے. جیسا آپ کا علم یہ کیفیت ہے اور یہ قابل قسمت کا ہے. آپ کی 5 معلومات ہے، 2 بھول گئے تو 2 کا علم بھی بھول گئے. 3 باقی ہے، 3 کا علم باقی ہے. تو دیکھو علم میں تقسیم آ گئی. 2 کا علم ختم ہوا، 2 کا علم باقی ہے. لیکن یہ تقسیم علم میں بذات ہے یا بسبب معلومات کے؟ اس لیے اقتضاء اولیہ کا. فخرج بالقید الاول، قید اول کون سا ہے؟ لا يتوقف تصوره على تصور غیر. اس قید سے نکل گئے الاعراض النسبیہ، اعراض اضافیہ. اعراض جیسے اضافت، تو اضافت مضاف کی صفت ہے لیکن صفت اضافی ہے کیونکہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ ما اضیف الی المضاف الی، غیر کی طرف نسبت ہے. والفعل، فعل صفت ہے لیکن یہ اضافی ہے. فعل کا معنی تاثیر فعل غیر، تو غیر کی طرف نسبت آ گئی. اور خارج ہوا انفعال. انفعال عرض ہے لیکن اضافی ہے. انفعال کا معنی قبول اثر من الغیر، غیر کی طرف آیا. ونحو ذلک. وبقولنا لا يقتضي القسمة الکمیات، مقدار نکل گیا. میں نے کہا اس کا طول قابل قسمت ہے، وہ نکل گیا. اور یہ قول کہ اللہ قسمت قابل عدم قسمت کا نہیں ہے، خارج ہے اس سے نقطہ وحدت. نقطہ کسے کہتے ہیں؟ ما لا يقبل التقسیم طولا ولا عرضا ولا، یہی وحدت کا. وقولنا، اور یہ قول کہ اقتضاء او کہ قابل تقسیم نہیں ہوگا بذات، تو یہ اس لیے کہ علم کیفیت میں داخل ہو جائے. کیونکہ 5 مسائل کا علم ہے، 2 بھول گئے تو 2 کا علم ختم ہوا، 2 کا ہے تو علم کے اندر تقسیم آ گئی لیکن بذات یا بسبب معلوم. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قول اولیاً لیدخل فی، تاکہ عرض کیفیت میں داخل ہو جائے علم ان معلومات پر جو قابل قسمت اولا قسمت کا. وقولہ ملکۃ، مصنف نے کیا کہا کہ فصاحت بیان کا نام ہے یا قوت راسخہ کا نام ہے؟ اس میں اشارہ کیا جس میں یہ قوت ہو ہم اس کو فصیح کہیں گے اگرچہ اس نے ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالا. اور جس میں یہ قوت نہ ہو وہ فصیح نہیں ہے اگرچہ وہ 20 گھنٹے بیان کرے. بات سمجھ میں؟ فقول ملکۃ، اشعار یہ دلالت ہے کہ انه لو عبر عن المقصود بلفظ فصیح، اگر انسان بالفعل تعبیر کرے معنی سے بلفظ فصیح، اس کو فصیح نہیں کہتے اصطلاح میں. ما لم یکن ذالک، جب تک تعبیر مقصود سے راسخ اس میں نہ ہو. یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود، کہ قادر و متکلم بها بسبب اس قوت کی تعبیر پر معنی سے. یقتدر کہا، یعبرو نہیں کہا. معلوم ہوا کہ فصاحت فی المتکلم میں بالفعل بیان شرط نہیں ہے بلکہ قدرت علی البیان کافی ہے.
دون ان یقول یعبرو، افعال کیا کہ انہ متکلم کو فصیح کہا جائے گا جب اس میں یہ ملکہ ہو، سواء وجد التعبیر ام لم یوجد. بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، فصاحت کی تعریف میں مصنف نے کہا ملکۃ یقتدر بہا علی التعبیر عن مقصود سے مراد معنی ہے، اور معنی دو قسم کا ہے، مفرد ہو یا مرکب. تو معنی مرکب کے ساتھ خاص ہوا، مفرد کے ساتھ خاص ہوا یا عام ہوا؟ جب عام ہوا تو مصنف نے کہا بلفظین فصیح ہیں. بلفظین لفظ عام ہے اور مفرد ہو تو وہ تعبیر بنے گا معنی مفرد سے، یا لفظ مرکب ہو تو وہ تعبیر بنے گا معنی مرکب سے. بلفظ کہا لیعم المفرد والمرکب، ارچ مرکب ہے وہ تو ظاہر ہے. ضرب زید، ضرب یہ مرکب فصیح ہے. ارچ مفرد ہے تو وہ اس کی مثال جیسے جن کی وقت کہتے ہیں دار، غلام، جاریہ، سو، بسات. اب دیکھو یہ مرکبات ہے یا مفردات ہے؟ مفرد. اور تنافری حروف سے خالی ہے، غرابت سے خالی ہے، مخالفت قیاس سے خالی ہے. الی غیر ذلک والبلاغۃ. پھر یہ لکڑی ہے، اس کی ایک مقدار ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھم.